آج بھی یہ جو آسمانی بجلی ہے یہ اسی طریقے سے معاملات ویلڈ ہے. اس لیے دیکھیں آپ جو بجلی کی تاریں جا رہی ہوتی ہیں نا، یہ جو 11,000 وولٹ والی ہیں، جو بڑے بڑے وہ کھمبے لگے ہوئے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ 6 تاریں ہیں یا 8 تاریں ہیں، 4 اس طرف ہیں، وہ جو 2 ونگز نکلے ہوئے ہوتے ہیں، 4 اس طرف ہیں 4 اس طرف ہیں، اور ایک اس کی ٹپ کے اوپر باریک سی تار چل رہی ہوتی ہے، ٹپ ٹو ٹپ، جہاں پہ اوپر نوک بنی ہوئی ہوتی ہے نا اس کی کھمبے کی، بازو تو نیچے ہوتا ہے نا، اوپر جا کے نوک بن جاتی، اس نوک کا دوسرے نوک کے ساتھ بھی آپ دیکھیں ایک باریک سی تار آپ کو نظر آئے گی. وہ تار الگ سے ڈالی جاتی ہے، اس میں بجلی نہیں ہوتی، وہ سٹیل وائر ہوتی ہے، اس لیے کہ جب آسمانی بجلی گرے نا تو پہلے اس کے اوپر گرے اور وہاں سے وہ بجلی کو گراؤنڈ کر دے. اگر وہ تار اوپر نہ ہو تو بجلی کی تاروں کے اوپر جب آسمانی بجلی گرے گی تو وہ تو تاریں ٹوٹ جائیں گی. وہ اتنی لمبی لمبی تاریں، ان کو دوبارہ ریپیئر کرنا آپ سوچ سکتے ہیں. پہاڑوں کے اوپر جو تاریں لگائی ہوئی ہیں، اتنی وزنی تار ہے، وہ کتنے دنوں کی ایفرٹ سے وہ تار کو تار سے ایک کنڈے سے دوسرے تک جوڑتے ہیں. اگر وہ ٹوٹ جائے تو اس کو جوڑنے کے لیے اور دوبارہ اتنی وزنی تار کو اتنی بلندی پہ لے کے جانے کے لیے پہلے تو رول کھول کے ہوتا ہے، یہ کھلی ہوئی تار، اس کو پہلے رول پہ چڑھائیں گے، کتنی ایفرٹ پٹ کریں گے. اسی انہوں نے سسٹم ڈیولپ کیا کہ آپ اوپر سے وہ تار چلائیں تاکہ آسمانی بجلی گرے. اس کا اللہ نے رول رکھا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ سارے جو سائنسی قوانین ہیں، خدائی قوانین، ان کو اتنا محکم بنایا کہ یہ بدلتے نہیں ہیں. انسان نے جب دریافت کر لیا ویسے ہی ہونا ہے. یہ قدرت کا قانون ہے کہ جب آسمان سے بجلی گرے گی نا تو سب سے پہلے اس جگہ پہ گرتی ہے جو سب سے بلند جگہ ہوتی ہے. یہ اصول ہے. یہ نہیں ہوگا کہ آسمانی بجلی اس سٹیل وائر کو چھوڑ کے تو آگے بجلی کی تار پہ گرے کوئی شرارت کرنے کے لیے. نہیں، یہ ہے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ بات ہے ہم نے ہر چیز انسان کے لیے مسخر کر دی ہے، اس کی خدمت میں لگائی ہوئی ہے، وہ اسے ہٹ ہی نہیں سکتی. ایک چھوٹا سا بچہ اتنے بڑے اونٹ کو ناک میں نکیل ہے، وہ رسی سے پکڑ کے چل رہا ہے. اگر اونٹ کو پتا چل جائے کہ یہ کیا، اس کا تو ابا بھی شاہی کوئی نہیں، تو وہ نکیل کے ساتھ چلے گا. لیکن اللہ نے مسخر کر دیا، چلتا جاتا ہے. بیل، گائے، بھینسیں کتنی طاقتور ہے، بس وہ چل رہی ہیں، اللہ نے مسخر کر دی ہوئی ہے. اس طرح کائنات میں جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے مسخر کی ہوئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قوانین بنائے ہیں وہ ان کی پابند ہے. یہ گھروں میں جب آپ سولر سسٹم لگاتے ہیں تو اب ظاہر ہے وہ پلیٹیں اتنی مہنگی ہیں، ملینز آف روپیز لگتے ہیں. تو گورنمنٹ نے قانون بنایا ہوا ہے کہ وہاں بھی آسمانی بجلی کو روکنے کے لیے ارتھ ریسٹر لگانا ہے، اوپر ٹاپ کے اوپر لگا ہوتا ہے، وہ تانبے کا بنا ہوا. پھر اس کے ساتھ سے وائر گراؤنڈ ہوتی ہے، اس کو آپ نے سب سے بلند والی جگہ پہ لگانا ہے. جو بیچارے سائنس کے طالب علم نہیں ہیں یا انہیں پتہ نہیں ہے، وہ بس پلیٹوں کے ساتھ ہی کہیں ایک کونے پہ لگا کے چلے جاتے ہیں. ہم جب کسی کو بتاتے ہیں نا کہ بھئی آپ نے یہ پلیٹیں جب لگوانی ہے نا تو پلیٹ کا جو سب سے اونچے والا حصہ ہے اس سے بھی اونچا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ آپ نے سائڈ پہ لگایا اور پلیٹ اونچی ہے تو آسمانی بجلی پہلے پلیٹ پہ گرے گی. اس نے یہ تو نہیں کہنا کہ میں تلاش کرا بھی تسی کہڑا میرے سے کہڑا رستہ رکھے ہے، میں کہڑے برتن ہی کھانا کھانا ہے. نہیں، اس کو اللہ نے ایک قانون کا بند کیا کہ تو نے اس جگہ پہ گرنا جو سب سے اونچی ہے. اس لیے وہ جو پورشن ہے نا اس کا، وہ اونچے والے پورشن پہ لگا ہونا چاہیے تاکہ جب آسمان سے بجلی گرے اس پہ گرے اور آپ کی پلیٹیں بچ جائیں. ادروائز پلیٹیں اگر آپ کی جل جاتی ہیں یا ان کے اوپر آسمانی بجلی گرتی ہے، وہ تو آپ نے لگائی ہوئی ہے 20-25 سال کے لیے، تو سارے کا سارے پھر ڈوب گیا. لیکن دیکھیں سائنٹسٹ نے کتنی محنت کے ساتھ ان معاملات کو مینج کیا، انہوں نے ایک ایک چیز کو کاؤنٹر فار کیا ہوا ہے. انسان نے بھی جو یہ قدرت سے لرن کیا ہے، ایسے ایس او پیز بنائے ہیں، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز، کہ اس میں غلطی کے چانس نہیں ہوتے اگر ان چیزوں کو فالو کیا جائے. ٹریفک قوانین کو اگر آپ صحیح طریقے سے ہر کوئی فالو کرے، کبھی ایکسیڈنٹ ہو نہیں سکتا. ہاں کوئی ربو آئی ہو کہ کسی کا ٹائر پھٹ جانا ہے، وہ ایک لادہ معاملہ ہے. وہ بھی اگر اس کو صحیح طریقے سے فالو کیا جائے کہ آپ نے ٹائم پہ ٹائر بدلنے ہیں،
اس طریقے سے ٹریک کو صاف رکھنا ہے، تو اس طرح کے چانسز ہوتے کم ہے. یہ ساری قیامت کی نشانیاں پاکستان میں پوری ہوتی ہیں، باہر کے ملکوں میں نہیں ہوتا اس طرح. وہاں پہ آپ صرف ایئر ٹریفک دیکھ لیں، بندہ پریشان ہو جاتا ہے. کیڑیوں کی طرح امریکہ کے اندر جہاز اڑ رہے ہیں، ہزاروں فلائٹیں صرف ود ان امریکہ روزانہ اڑتی ہیں. پاکستان میں اگر اڑے تو روزانہ 2-4 جہاز گرے ہوئے ہوں. کبھی سنے کو امریکہ میں جہاز گرے ہیں، کوئی ٹکرا گیا ہو. سب سے سیف سفر ہے، انہوں نے اس کو مینج کیا ہوا ہے. ہائٹ ہی ڈفرنٹ رکھی ہے کہ یہاں سے جو جہاز اڑ کے اس طرف جائے گا وہ اتنی ہائٹ پہ اڑے گا، اور جو ادھر سے آئے گا وہ اتنی ہائٹ پہ. اب آپ آنکھیں بند کر کے اڑائیں، آمنے سامنے آ ہی نہیں سکتا کوئی جہاز. ہاں ایک دوسرے کے اوپر سے ایسے ضرور گزر جائے گا، بالکل ایک ٹائم پہ بھی گزر جائے گا، لیکن ایک دوسرے سے ٹکرائے گا نہیں. قوانین ٹریفک کے بنا لیے انہوں نے، ہر چیز کو مینج کیا ہوا ہے. تو یہ ساری کی ساری سائنس اسی لیے پاسبل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے محکم قوانین ہیں. تو یہ بجلی والا بھی جو نظام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بادل اڑ رہے ہیں،